Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome back to Ing with Professor Shahzad Tabassum. Shahzad Tabassum is here. Dear students and viewers, a very warm Eid Mubarak to all of you. Dear students and viewers, please don't forget to subscribe my YouTube channel to get many more videos. Dear students, today we are going to start the fourth lesson of Book 1, Thank You Ma'am by Langston Hughes. Dear students, it's the introductory lecture and so I'm going to introduce the writer in the lesson. Let's read about the writer of the lesson. Langston Hughes was a central figure in the Harlem Renaissance. हार्लम न्यूयॉर्क के करीब जो है एक इलाके का नाम है जहाँ पे स्याह फाम जो हैं वो अक्सरियत में थे और रेनेसां कहते हैं रिवाइवल को, आह्या को या हयात नौ कह लें कि लैंगस्टन ह्यूज़ हार्लम रेनेसां का सबसे अहम या मरकज़ी किरदार है कि इसने जो है इस तहरीक को शुरू करने में सबसे अहम किरदार अदा किया. अब हम पढ़ते हैं कि हार्लम रेनेसां क्या है. हार्लम रेनेसां इज़ द फ्लावरिंग, फ्लावर कहते हैं टू थ्राइव, टू फ्लरिश, फलना फूलना, परवान चढ़ना, ऑफ ब्लैक इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल कहते हैं रिलेटेड टू इंटेलेक्ट, लिटरेरी कहते हैं रिलेटेड टू लिटरेचर और आर्टिस्टिक कहते हैं रिलेटेड टू आर्ट. दैट टुक प्लेस, टेक प्लेस कहते हैं टू हैपन in the 1920s in a number of American cities, particularly Harlem. कि ये जो है स्याह फामों की ज़हनी, अदबी और तख्लीकी ज़िंदगी का आया था और ये सिलसिला जो है हार्लम के साथ साथ अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों में शुरू हुआ. वजह क्या थी कि ब्लैक्स जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे. अमेरिका में ब्लैक्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था और उन्हें सिविल राइट्स से महरूम रखा जाता था. इसलिए वो लोग जो ब्लैक्स थे, ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक़ जो है अदब और फ़न की दुनिया से था, तो उन्होंने जो है इस तरह की कहानियाँ, ड्रामे, नॉवेल्स और तस्वीर जो है तख्लीक की जिनके ज़रिए उन्होंने अपने अलग जो है तशख़्ख़ुस को कायम करने की कोशिश की. तो लैंगस्टन ह्यूज़ भी उनमें से एक था जिन्होंने इस रिवाइवल के लिए सबसे अहम किरदार अदा किया. अ मेजर पोइट के बुनियादी तौर पे तो ये शायर था. ह्यूज़ ऑल्सो रोट नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड प्लेस कि उसने जो है नावल भी लिखे, अफसाने या कहानियाँ भी लिखी, मज़ामीन भी तहरीर किए और ड्रामे भी लिखे. He portrays the joys and hardships of working class black lives. जॉयज़ कहते हैं खुशियों को, हार्डशिप्स कहते हैं सफरिंग्स को, मुश्किलात को. वर्किंग क्लास से मुराद यही जो मज़दूर लोग हैं कि जो दिहाड़ीदार हैं या जो उजरत कमाते हैं उन्हें हम वर्किंग क्लास कहते हैं. एवॉइडिंग बोथ सेंटिमेंटल आइडियलाइजेशन, सेंटिमेंटल कहते हैं इमोशनल को, आइडियलाइज कहते हैं कि जब आप चीज़ों को ज़रा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं या उनका मिसाली तसव्वुर पेश करने की कोशिश करते हैं, कि उसने जो है जज्बाती तसव्वुर गरी से जो है गरेज किया. एंड नेगेटिव स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप कहते हैं ये दकियानूसी ख्यालात को कि आप लेबल लगा देते हैं और अपने आइडियाज़ को तब्दील करने की कोशिश नहीं करते, इन्हें स्टीरियोटाइप्स कहते हैं. कि ब्लैक्स के बारे में भी बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स थी अमेरिकन सोसाइटी में कि ये अनसिविलाइज्ड हैं, ये इलिटरेट हैं, कि ये गैर महज़्ज़ब हैं या अनपढ़ हैं या ये क्रिमिनल माइंडेड हैं. तो उन्होंने इन जो रॉन्ग नोशंस थे, ये जो गलत स्टीरियोटाइप्स थी, उनके बारे में उन्हें डिस्पेल करने की कोशिश की या उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की. तो इस लिहाज से लैंगस्टन ह्यूज़ क्या है, वो बहुत मशहूर जो है अदीब है और इसे एंथोलॉजाइज़ किया जाता है कि इसकी बहुत सारी तहरीरें मुख्तलिफ़ जगहों पे पढ़ाई जाती हैं. जैसे ये शॉर्ट स्टोरी है जिसे हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड रीड समथिंग अबाउट द लेसन. आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द लेसन कि इस सबक में क्या क्या बातें जो हैं वो मौजूद हैं या क्या क्या बातें हम पढ़ेंगे. तो लैंगस्टन ह्यूज़ शॉर्ट स्टोरी थैंक यू मैम वाज पब्लिश्ड इन 1958 कि अफसाना जो है 1958 में शाये हुआ था.
ان دا اسٹوری، اس کہانی میں اے ینگ بوائے نیم راجر، کہ ایک نوجوان ہے یا ایک بچہ ہے بلکہ ٹین ایجر، جس کی عمر 14 یا 15 سال ہے اور جس کا نام ہے راجر، attempts to steal from an elderly woman. attempt کہتے ہیں کوشش کرنا، steal کہتے ہیں چوری کرنا، اور elderly کہتے ہیں ایجڈ کو، بوڑھی کہہ لیں، یہاں پہ وہ مڈل ایجڈ ہے، ادھیڑ عمر کہہ لیں، about 50. in order to buy sweet shoes. sweet کہتے ہیں very fine leather، کہ جو اعلیٰ چمڑا ہوتا ہے اسے ہم sweet کہتے ہیں. کہ اس کہانی میں ایک بچہ ایک عورت سے رقم چرانے کی یا اس کا پرس چھیننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ نیلے چمڑے کے جوتے خرید سکے. تو ان نٹ شیل کہہ لیں کہانی یہی ہے کہ جس میں ایک بچہ راجر ایک خاتون مسز لوئلا بیٹس واشنگٹن جان سے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ چمڑے کے نیلے جوتے خرید سکے. The main theme in this short story is the power of kindness. تھیم کہتے ہیں سینٹرل آئیڈیا کو، کہ اس کی تھیم کیا ہے کہ مہربانی میں بہت طاقت ہے، کہ مہربانی سے آپ جو ہے لوگوں کو کچھ سکھا سکتے ہیں، ان کی زندگی کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں. It shows how a kind gesture، جیسچر کہتے ہیں ویسے فیشل ایکسپریشن کو، یہاں پہ جیسچر سے مراد کیا ہے؟ ایکشن. اگر آپ مہربانی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، کین soften the heart. soften کہتے ہیں ٹو میک سافٹ، نرم کر دینا. of a thieving teenager. thieving one who tries to steal، کہ وہ جو چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ٹین ایجر کہتے ہیں وہ about 14 اور 15. کہ کہانی میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ مہربانی کا سلوک کیسے جو ہے ایک بچے کی زندگی کا رخ تبدیل کر سکتا ہے. کیونکہ اس میں بچہ جو ہے وہ نہ سمجھ ہے. دوسرا شاید غریب ہے، کیونکہ یہاں پہ وہی بلیک امریکنز کو دکھایا گیا ہے کہ یہ بچہ بھی بلیک ہے اور یہ خاتون بھی بلیک ہے. تو یہ بچہ ظاہر غربت کا مارا ہوا ہے، تو اس کی خواہشات ہیں، تو انہیں خواہشات کی تکمیل کے لیے غلط راستہ اختیار کرنے کا سوچتا ہے. خوش قسمتی سے وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہوتا ہے. خاتون جو ہے اسے پھر سکھاتی ہے کہ بیٹا یہ غلط ہے، تم جو ہے ایسا کام نہیں کرو گے آئندہ. اور بچہ عہد کر لیتا ہے کہ آئندہ وہ اس طرح کا غلط کام نہیں کرے گا. تو یہی تبدیلی ہے جو اس بچے کے کردار میں آتی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے اس خاتون کی مہربانی اور شفقت کی وجہ سے ممکن ہوا. اٹ شوز دا پاور آف کمپیشن. کمپیشن بھی کہتے ہیں سمپتھی کو، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ہمدردی کے جذبات جو ہیں وہ کسی کے لیے روا رکھیں گے تو پھر ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. کہ صرف کرٹیسزم نہیں، ہارش، بلکہ جو ہے ہمدردی اور مہربانی کی ضرورت ہے. کہ مطلب یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اہم درس ہے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو ٹرین کیا جائے، ان کی بہتر تربیت کی جائے، انہیں سکھایا جائے، تو پھر آپ ان سے جو ہے نرمی اور شفقت کا سلوک کریں. اٹ از اباؤٹ سیکنڈ چانسز. سیکنڈ چانسز وہی دوسرا موقع، کہ اس میں یہ بھی بتایا گیا نا کہ آپ ڈائی ہارڈ کرمینل کی طرح لوگوں کو ٹریٹ نہ کریں. غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، غلطی کا خمیازہ بے شک بھگتنا پڑتا ہے، مگر اگر آپ پھر جو ہے اس مجرم سے یا اس غلطی کرنے والے سے اچھا سلوک کریں گے تو وہ خود کو تبدیل بھی کر سکتا ہے. اگر آپ اس پہ لیبل لگا دیں گے تو پھر اصلاح کی گنجائش کیا ہے وہ ختم ہو جائے گی. اینڈ ہاؤ دے کین چینج اے پرسنس لائف. کہ اگر آپ دوسرا موقع دیں تو پھر یقیناً بندے کی زندگی کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. جیسے اس کہانی میں یہ بچہ ہے کہ جو ایک چور بننے جا رہا تھا، اور ہو سکتا ہے پھر وہ پیشہ ور چور ہی بن جاتا، مگر اس خاتون کے حسن سلوک کی وجہ سے اس نے جو ہے آئندہ اس طرح کی غلطی کرنے سے توبہ کر لی. Now let's have a brief summary of the lesson. A boy Roger tries to steal the purse of an elderly black woman as she walks home. کہ ایک جو ہے بوڑھی سیاہ فام خاتون گھر جا رہی ہے اور ایک لڑکا اس کا پرس چھیننے کی کوشش کرتا ہے. He fails in his attempt. attempt کہتے ہیں ایفرٹ کو، کہ وہ اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے. When he trips and falls. trips کہتے ہیں to fall over، کہ اسے ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے. جو ہی وہ گرتا ہے تو خاتون اسے پکڑ لیتی ہے. She takes him home. پہلے تو وہ اسے سزا دیتی ہے، پھر گھر لے جاتی ہے.
gives him food and treats him nicely, کہ اسے کھانا وانا بھی دیتی ہے اور اس سے نہایت شفقت اور مہربانی کا سلوک کرتی ہے. After punishing him in the street, کہ پہلے تو وہ اسے غلطی پہ سزا دیتی ہے کہ اسے پکڑ لیتی ہے اور اس کے بعد اسے گھسیٹتے ہوئے گھر لے جاتی ہے, مگر گھر جا کے وہ نہایت نرمی اور شفقت کا سلوک کرتی ہے. اس سے یہ پوچھنے کی بھی کوشش کرتی ہے کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی. تو لڑکا بتا دیتا ہے کہ اصل میں جوتے خریدنا چاہتا تھا, اس لیے میں نے آپ کا پرس چھیننے کی کوشش کی. تو وہ اسے سمجھاتی ہے کہ بیٹا یہ بات کیا ہے, انتہائی غلط ہے, کہ تمہیں اس طرح کا غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو بچہ اس کی بات جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے اور وہ عہد کرتا ہے کہ وہ جو ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا, اور اسی لیے وہ عورت کا جو ہے نہایت ہی مشکور ہوتا ہے, اور اس لیے سبق کا نام ہم نے رکھا ہے تھینک یو میم, کہ یہ جو ہیں اس بچے کے جذبات ہیں اس خاتون کے لیے جس نے اس کی اصلاح کی ہے. ایٹ دا اینڈ, کہانی کے آخر پر, she advises him and gives him some money to buy his favorite blue suede shoes, کہ اسے پیسے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا جا کے جوتے خرید لینا, مگر آئندہ ایسا نہیں کرنا. It's enough for the day. See you جو ہے tomorrow with the next lecture. Till then, Allah Hafiz, stay safe, stay blessed, enjoy Eid and be good to all.